إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ سرسری. دورہ صرف و نحو الحمدللہ ہمارا جاری ہے. آج ہم اس سبق میں علم الصرف کی مشق کریں گے اور اس میں ہم آغاز کریں گے فعل ماضی سے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو صیغے ہوتے ہیں 14 صیغے، واحد مذکر غائب سے لے کر جمع متکلم تک. دوسرے نمبر پر گردانیں ہوتی ہیں، ماضی کی گردانیں، فعل مضارع کی گردانیں اور امر نہیں کی گردانیں، اس میں فاعل اس میں مفعول کی گردانیں وغیرہ. پھر تیسرے نمبر پر ابواب ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مزید فی کے ابواب، نصر ینصر، باب افتعال وغیرہ. چوتھے نمبر پر ہفت اقسام ہوتی ہیں، صحیح، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، محموز، مضاف وغیرہ. تو اب ہم جو آغاز کریں گے تو آج ہم جو ہے وہ فعل ماضی کی مشق کرتے ہیں. فعل ماضی ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید وغیرہ ہیں، اور پھر ان کی اقسام ہوتی ہیں. ان میں اگر شروع میں ما نافیہ داخل ہو جائے تو وہ منفی گردان ہوتی ہے، ما نافیہ نہ ہو تو وہ مثبت گردان ہوتی ہے. اسی طرح اس میں معروف اور مجہول کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے. ضربہ معروف ہے اور ضربہ مجہول ہے، فتح معروف ہے، فتح مجہول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اور تھوڑا سا بس آپ کی آسانی کے لیے میں مزید آپ کو 14 صیغوں کی علامتیں بتا دیتا ہوں. فتح، فتح، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا. یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ شروع میں فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ آتا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں. تو سب سے پہلے صیغے میں تو کوئی علامت نہیں ہوتی، تینوں پہ زبر ہوتا ہے. یہ بیچ والے حرف پر زبر زیر پیش تینوں آ سکتا ہے باپ کے بدلنے سے. تو یہ فتح پہلا صیغہ ہو گیا، اس میں کوئی علامت نہیں ہے. اس کے بعد صرف الف کا اضافہ کریں گے. پہلے صیغے کا نام ہے واحد مذکر غائب. اس کے بعد اگر الف کا اضافہ کریں گے فتحا تو یہ تثنیہ مذکر غائب، اور فتحو یہ جمع مذکر غائب، واو کا اضافہ ہوا ہے. بس یہ ذہن نشین کرتے جائیں. آگے تائے ساکن کا اضافہ کریں گے فتحت تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنے گا. تا الف تا کا اضافہ کریں گے فتحتا تو یہ تثنیہ مؤنث غائب، اور اگر نون زبر نا کا اضافہ کریں گے فتحنا تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا. اسی طرح فتحتا میں تا ہے، فتحتما میں تما ہے، فتحتم کے اندر تم ہے، فتحتی میں تی ہے، فتحتما میں تما ہے، فتحتن میں تننا ہے، فتحتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں تو ہے، اور فتحنا اس میں آخر میں نا کا اضافہ ہے، نون الف نا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. یہ علامتیں ذہن نشین کر لیں گے نا تو آپ کو صیغہ پہچاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب آپ سورہ یوسف کھولیں اور اس میں ہم پڑھتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فعل ماضی کے کون کون سے صیغے آئے ہیں. تو میں آپ کو 14 صیغوں میں سے صیغہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد گردان کا نام بتاؤں گا، ماضی کی کون سی قسم ہے، وہ معروف ہے، مجہول ہے، مثبت ہے، منفی ہے وغیرہ. اور پھر تیسرے نمبر پر میں آپ کو باب بھی بتاؤں گا. چوتھے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہفت اقسام میں سے کیا ہے. تو اگر ہفت اقسام میں سے صحیح ہو تو وہ بالکل بنیادی طالب علم کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. صحیح کے علاوہ جو ہوں گے تو وہ ان کو سمجھ میں آئیں گے جنہوں نے علم الصرف کی اچھی طرح اس علم الصرف کو آگے تک پڑھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، حروف متشابہات میں سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. تلک آیات الکتاب المبین. میں پڑھتا جاؤں گا، جب کوئی صیغہ آئے گا پھر اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. انا انزلناہ، انزلنا صیغہ جمع متکلم. کیسے پتہ چلا؟ آخر میں نون الف نا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، صیغہ جمع متکلم. اور گردان کا نام ہے فعل ماضی مطلق مثبت معروف. ٹھیک ہے، چونکہ ما نافیہ بھی نہیں ہے تو یہ مثبت ہے، اور یہ معروف ہے. انزلنا ہوتا تو یہ مجہول ہوتا. تو یہ ہو گیا اس کی گردان کا نام. اور ابواب میں سے یہ باب افعال ہے، افعل یفعل، انزل ینزل. ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی اس کی جو حروف اصلیہ ہیں نون زا اور لام، اس میں کوئی بھی حرف علت نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے اور مکرر نہیں ہے. اس کی گردان بھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو. انزل، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتن، انزلت، انزلنا.
تو یہ اس طریقے سے آپ کو تمرین کرنے کا موقع ملے گا. اگر آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں میری اس ویڈیو کو دیکھ کر تو آپ اس طریقے سے اپنی مشق از خود بھی کر سکتے ہیں. انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب افعال، ہفت اقسام میں سے لفیف مفروق وحیا، واو فا کلمہ بھی حرف علت ہے، لام کلمہ بھی حرف علت ہے. اس کی گردان بنے گی اوحا اوحیا اوحو اوحت اوحیتا اوحینا اوحیت اوحیتما اوحیتم اوحیتی اوحیتما اوحیتن اوحیت اوحینا. الیک ھذا القرآن وان کنتا یہ فعل ناقص ہے اور اس کو ہم صیغہ بھی اس کو صیغے کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں. صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اور باب نصر ینصر کان یکون. اس کی گردان ہے کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنت کننا. اور یہ افعال ناقصہ میں سے بھی ہے، افعال تامہ میں سے بھی ہے. افعال تامہ میں سے ہو تو اس کا ترجمہ ہونا سے ہوتا ہے کنتا تو ہوا، اور افعال ناقصہ میں سے ہو تو اس کا ترجمہ ہے یا تھے سے ہوتا ہے کنتا تو تھا یا تو ہے. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لے. کانا کی جو گردان ہے قرآن کریم میں بہت استعمال ہوئی ہے یہ. من قبل ہی لمن الغافلین اذ قال یوسف، قال صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب نصر ینصر، ہفت اقسام اجوف واوی، گردان بنے گی قال قال قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلت قلنا. قال کا ترجمہ ہے اس ایک مرد نے کہا. اس کی گردان بھی بہت کثرت سے قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب رآ یرا، باب فتح یفتح، ہفت اقسام اجوف، ہفت اقسام ہے محموز العین اور ناقص یائی، رآ یرا. اس کی گردان بنے گی رآ رآیا رآو رأت رأتا رأینا، رأت رأتا، رأتا بنے گا یا رأیتا بنے گا یا رأیتا، رأتا بنے گا. رآ رآیا رآو رأت رأتا رأینا، رأیت رأیتما رأیتم رأیت رأیتما رأیتن رأیت رأینا. 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأيت پر بات ہو گئی. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين اذ قالوا. لقد کانا، کانا پر بات ہو گئی. ٹھیک ہے، قد کانا اس کو ہم ماضی قریب کہہ سکتے ہیں. اور قالو، قال پہ بات ہو گئی تو قالو صیغہ جمع مذکر غائب ہے، باقی سب وہی چیزیں. لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. کنتم اس میں صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، باقی ساری تفصیل وہ ہے جو کانا میں ہم نے کر دی. قالو پہ بات ہو گئی. یا ابانا ما لک لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني ان، قال پہ بات ہو گئی ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. فلما ذهبوا صيغه جمع مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب فتح یفتح، ہفت اقسام صحیح، گردان ہے ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا. ذهبوا به واجمعوا، اجمعوا بھی یہی جمع مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب افعال اور ہفت اقسام صحیح، گردان بنے گی اجمع اجمعا اجمعوا اجمعت اجمعتا اجمعنا اجمعت اجمعتما اجمعتم اجمعتی اجمعتما اجمعتن اجمعت اجمعنا. ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا
اوحینا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اس پر بات ہو گئی، پیچھے گزر چکا یہ۔ الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، وجاءوا جاءوا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب جاء یجیء، باب ضرب یضرب، ہفت اقسام ناقص اجوف، ہفت اقسام اجوف یائی اور محموز اللام، جیا حرف اصلی ہے، جاء یجیء، اور اس کی گردان بنے گی جاء جاء جاؤ جاءت جاءتا جئنا، جئت جئتما جئتم جئتی جئتما جئتن جئت جئنا۔ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا، ذهبنا جمع متکلم ماضی مطلق مثبت معروف، باب فتح یفتح، ہفت اقسام صحیح، ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهبنا، ذهبنا ذهب يذهب کا معنی جانا، تو ہم سب گئے۔ نستبق وترکنا، ترکنا جمع متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب ترک یترکو، باب نصر ینصرو ہے، اور ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، ترک ترکا ترکو ترکت ترکتا ترکنا ترکت ترکتما ترکتم ترکتی ترکتما ترکتن ترکت ترکنا۔ یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، اکل صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب نصر ینصر، اکل یاکل، ہفت اقسام محموز الفا، اکل اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلت اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتن اکلت اکلنا، اس ایک مرد نے کھایا، فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، وجاءوا بات ہو گئی اس پر، علی قمیصہ بدم کذب، قال بل سولت، سولت صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب تفعیل، سول یسول، ہفت اقسام اجوف واوی، سول سولا سولو سولت سولتا سولنا، سولت سولتما سولتم سولتی سولتما سولتن سولت سولنا۔ لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ وجاءت سیارۃ، جاءت صیغہ واحد مؤنث غائب، باقی پوری تفصیل وہی ہے جو جاؤ کی ہے۔ سیارۃ فارسلوا صیغہ جمع مذکر غائب، باب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب افعال، ہفت اقسام صحیح، ارسل ارسلا ارسلو ارسلت ارسلتا ارسلنا ارسلتا ارسلتما ارسلتم ارسلتی ارسلتما ارسلتن ارسلتو ارسلنا، ارسلو ان سب نے بھیجا، فارسلوا واردہم فادلا دلوا، فادلا ادلا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ادلا یدلی باب افعال، ہفت اقسام ناقص یائی یا پھر واوی، ناقص واوی ہے، فادلا دلوا، دلوا سے پتہ چلا کہ یہ ناقص واوی ہے، انہوں نے اپنا ڈول ڈالا۔ ادلا ادلیا ادلو ادلت ادلیتا ادلت ادلتا ادلینا ادلیتا ادلیتما ادلیتم ادلیتی ادلیتما ادلیتن ادلیتو ادلینا۔ اگر میں کہیں غلطی کروں تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں بھی انسان ہوں اور مجھ سے بھی غلطی ممکن ہے، اور میں کوئی بہت زیادہ تیاری کر کے نہیں کرا رہا، یہ مشق میں اپنی مشق کے لیے کر رہا ہوں۔ قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ، اسروا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب افعال، ہفت اقسام مضاعف، مضاعف کیسے؟ سرارا حروف اصلی ہیں، اور اس کی گردان بنے گی اسر اسرا اسرو اسرت اسرتا اسررنا، اسررتا اسررتما اسررتم اسررتی اسررتما اسررتن اسررتو اسررنا۔ واللہ علیم بما یعملون، وشروہ شرو صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، باب شرا یشری، باب ضرب یضرب، اور ہفت اقسام ناقص یائی ہے، اس کی گردان ہے شرا شریا شرو، شرط شرطا شرعینا، شرعیت شرعیتما شرعیتم شرعیتی شرعیتما شرعیتن شرعیت شرعینا، بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ چلو بس یہ الحمدللہ ہم نے 2 رکوع کی مشق کر لی، اور اس میں ہم نے فعل ماضی کو اچھی طرح سمجھ لیا، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کی مشق قرآن کریم سے کیسے کی جاتی ہے۔ تو فعل مضارع کی انشاءاللہ آئندہ اگر ویڈیو بنانے کا موقع ملا تو اس میں مشق کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔